تم سے کہنا میں تو اب تک فارس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ رابی اس سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے تو وہ یسریٰ کے قریب جانے کے بعد اب یہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ لگے کہ رابی اس کے فلیٹ میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسی لیے تو سراج کی ساری بات بتانے کے بعد اس نے سراج کو بلوا کر ایک ڈیل کر لی ہے کہ وہ جتنے پیسے چاہتا ہے وہ لے لے، لیکن کبھی بھی سچ کسی کے سامنے نہ لائے۔ ابھی تک تو سراج کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹا سے بہت سارے پیسے نکلوا سکتا ہے، اسی لیے تو اس کی والدہ کے ساتھ بھی یہ ڈیل کر چکا ہے۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کو ابھی تک اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ سراج کتنی چالاکی کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ لیکن جب سے یسریٰ کی ساس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یاسر دوبارہ سے رابی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی تگ و دو میں لگ چکی ہیں کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک کر دیا جائے، تاکہ جتنی بھی انسیکیورٹیز ان کو یسریٰ اور ساتھ ہی ساتھ فارس کو لے کے تھیں انہیں بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ کبھی بھی رابی اس بات کے اوپر تیار نہیں ہوگی کہ وہ یاسر کے ساتھ زندگی میں کسی بھی قسم کا تعلق رکھے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اس کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ جب اس کی والدہ کے سامنے بھی وہ آیا تھا تو تب بھی رابی نے اس کو بہت ساری باتیں سنا دی تھیں، اور اب جب یہ بات اس کی شادی کی طے ہونے والی ہے تو تب بھی رابی کبھی بھی اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوگی کہ وہ یاسر کو کبھی بھی معاف کرے، کیونکہ یاسر کا گناہ تو ناقابل معافی ہے۔ جو کچھ بھی اس نے رابی کے ساتھ کیا تھا، اور جب سے اس کی بہن کو یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی کی بہن کی زندگی برباد کرنے سے اس کی اپنی بہن کی زندگی برباد ہو چکی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہے، اور ان کو بنانے کے لیے تو اب یاسر کو بھی بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی ہے، کیونکہ اس کی بہن تو اس کو یہ بتا چکی تھی کہ میں تمہاری تربیت کرنے میں ناکام رہی ہوں، میں تو تمہاری ماں اور باپ بن کر تربیت کر رہی تھی، لیکن اس کا مجھے کیا صلہ ملا؟ میری ساری کی ساری تربیت پر تم نے پانی پھیر دیا، اور اسی وجہ سے دوسروں کی بیٹی کی عزت خراب کرتے ہوئے تم نے اپنی ہی بہن کی زندگی برباد کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یسریٰ کی ساس تو اب اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کسی طرح فارس اور رابی کے پتے کو صاف کر دیں، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یسریٰ کی زندگی میں رابی پھر سے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے۔ یسریٰ تو پہلے بہت زیادہ اس بات کو اپوز کر رہی تھی کہ ایسے لڑکے پر دوبارہ کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جو ایک دفعہ رابی کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اگر وہ اسے سچی محبت کرتا ہوتا تو گھر سے بھگانے کے بعد وہ اسے شادی کر لیتا، نہ کہ وہ اس کو اس طرح چھوڑ کر غائب ہو جاتا۔ ہم سب نے بھی کتنا سفر کیا ہے، میرے والد کا انتقال اور اس کے بعد فارس سے میری شادی، یہ سب کچھ اسی بات کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ اگر وہ رابی کو اس دن اس کے ساتھ شادی کر لینے دیتا اور راستے سے ہٹ جاتا تو آج میں بھی اس طرح فارس کی زندگی میں زبردستی نہ آتی۔ یہ باتیں تو اس کی ساس کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ دل سے یسریٰ سے ہی محبت کرتی ہیں۔ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ رابی کے ساتھ تو وہ کبھی بھی نہ چل سکتی، اسی لیے تو آگے جا کر جب رابی کو یہ سب باتیں کہیں گے تو رابی کو بہت غصہ آ جائے گا کہ سب نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ پہلے تو وہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر چکی ہے، لیکن اب اس بات کا اختیار اس کو ہونا چاہیے کہ آیا وہ یاسر کو زندگی میں لانا چاہتی ہے یا نہیں۔ یہ تو اب رابی کے اوپر ہی ہے کہ آگے جا کر وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ تو چلے آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ پرومو ریویو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔